بچوں آج آپ کو میں ایک مزیدار انٹرویو سناتی ہوں، غور سے سنیے گا۔ اور درخت صاحب آپ کے کیا حال ہیں؟ شکریہ میرے ننھے دوست، میں بالکل ٹھیک ہوں۔ میں آج آپ سے کچھ پوچھنا چاہتا ہوں، کیا آپ کی اجازت ہے؟ بالکل بالکل، ضرور پوچھو۔ آپ دن بھر تپتی دھوپ میں کھڑے رہتے ہیں، آپ کو گرمی نہیں لگتی؟ ارے یہ تپتی دھوپ تو ہماری زندگی ہے، اگر یہ نہ ہو تو ہم بھوکے رہ جائیں گے۔ جی درست فرمایا آپ نے۔ فوٹو سنتھیسس کا عمل بھی تو سورج کے ذریعے ہی ہوتا ہے۔ جی ہاں میرے ننھے ساتھی، آپ بہت ذہین ہیں۔ خزاں کے موسم میں جب آپ کے پتے جھڑ جاتے ہیں تو آپ کو برا نہیں لگتا؟ نہیں، بالکل بھی نہیں، یہ ایک فطری عمل ہے۔ جب پرانے پتے سوکھ جاتے ہیں تو اسی جگہ نئی کوپلیں بھی تو پھوٹتی ہیں۔ ان دنوں میں بہت خوش ہوتا ہوں۔ اور کب کب آپ خوش ہوتے ہیں؟ جب آپ جیسے پیارے پیارے بچے میرے گرد کھیلتے ہیں، جھولا ڈال کر جھولا جھولتے ہیں، میری چھاؤں میں تھک ہار کر بیٹھتے ہیں، یا جب تھکا ہارا مسافر گرمی سے بے حال ہو کر میری چھاؤں میں بیٹھتا ہے۔ اور آپ کو کب سب سے زیادہ برا لگتا ہے؟ جب کوئی بچہ میرے پتے نوچتا ہے یا میری چھال پر چھری مارتا ہے، اور جب ارے آپ تو رونے لگے۔ ہاں، میں آج کل بہت اداس رہتا ہوں کیونکہ انسانوں کو ہمارا خیال نہیں رہتا، وہ ہمیں کاٹنے کے در پہ ہیں۔ آپ روئے نہیں درخت انکل، میں آپ کا خیال رکھوں گا اور زیادہ سے زیادہ درخت لگاؤں گا۔ شکریہ میرے ننھے دوست، جبھی تو مجھے بچے بہت اچھے لگتے ہیں۔ آپ کا بھی بہت شکریہ، آپ نے آج مجھے بہت کام کی باتیں بتائیں۔ جی بچوں، تو کیسا لگا آپ کو انٹرویو؟ آپ کو یقیناً بہت اچھا لگا ہوگا اور آپ کو یہ پتہ بھی چلا ہوگا کہ درخت ہمارے لیے کتنی اہمیت کے حامل ہیں، اور جب ہم انہیں نقصان پہنچاتے ہیں تو ان کو کتنا برا لگتا ہے۔ بچوں آج ہمارا جو عنوان ہے وہ انٹرویو ہے۔ انٹرویو کیسے لیا جاتا ہے اور کس طرح لیا جاتا ہے ہم آج آپ کو بتائیں گے۔ اس کی تھوڑی سی جھلک آپ نے پچھلے سلائیڈ میں دیکھ بھی لی ہے۔ سب سے پہلے تو ہم آپ کو یہ بتاتے ہیں کہ انٹرویو ہوتا کیا ہے۔ آخر انٹرویو کیا ہے؟ کسی کے بارے میں جاننے کا ایک طریقہ ہے جسے سوالات کے ذریعے مکمل کیا جاتا ہے۔ بچوں اگر آپ لوگوں کو یاد ہے تو آپ لوگوں نے اپنی پچھلی جماعتوں میں ایک سبق پڑھا تھا جس کا نام تھا قائد اعظم میوزیم ہاؤس۔ اس میں کچھ بچے قائد اعظم میوزیم ہاؤس گئے تھے اور انہوں نے وہاں پر جو موجود لوگ ہوتے ہیں ان سے انٹرویو کر کے وہاں پر تمام چیزوں کے بارے میں سمجھا تھا سوالات کے ذریعے۔ سوالات کے ذریعے ہی ہم بعض چیزوں کے بارے میں جانتے ہیں۔ کسی چیز کے بارے میں اگر ہمیں علم نہیں ہوتا تو ہمارے ذہن میں اس چیز کے بارے میں سوالات اٹھتے ہیں، اور جب ہم سوالات کرتے ہیں تو پھر ہم باقاعدہ اس چیز کے بارے میں جان لیتے ہیں۔ سوالات کے اس عمل کو انٹرویو کہا جاتا ہے۔ آپ جب کسی سے ملتے ہیں، کسی شخصیت سے ملتے ہیں یا کسی بڑی شخصیت سے ملتے ہیں تو آپ یقیناً ان سے 4 سے 5 یا 6 سوالات کرنا چاہ رہے ہوتے ہیں کیونکہ آپ ان کے بارے میں جاننا چاہ رہے ہوتے ہیں۔ تو اسی عمل کو انٹرویو کہا جاتا ہے، لیکن اگر اس کو بہت طریقے اور سلیقے سے کیا جائے۔ انٹرویو 2 طرح کے ہوتے ہیں، کسی انسان کا حقیقی انٹرویو، دوسرا کسی چیز یا جانور کا فرضی انٹرویو۔ جیسے ابھی ایک فرضی انٹرویو آپ لوگوں نے سنا درخت اور بچے کا، یعنی درخت کا انٹرویو آپ نے سنا، ایک بچے نے ایک درخت سے انٹرویو کیا، اسے ہم فرضی انٹرویو کہیں گے۔ آپ سب جانتے ہیں کہ درخت بول نہیں سکتے، لیکن ہم نے فرض کر کے وہ انٹرویو بنایا کہ اگر ہم درخت سے یہ سوال کریں تو درخت ہمیں کیا جواب دے گا۔ آخر فرضی انٹرویو کیوں لیے جاتے ہیں؟
تاکہ ہمیں اس اشیاء کے بارے میں معلومات ہو سکے. معلومات ہو سکے کیا مطلب؟ جیسے فرض کریں درخت کے کیا فائدے ہوتے ہیں، درخت سے ہمیں کیا کیا حاصل ہوتا ہے، آخر درخت کو ہم سے کیا تکلیف ہو سکتی ہے. یہ تمام باتیں آپ نے اس فرضی انٹرویو میں سنی. ظاہر ہے درخت کو کبھی اچھا نہیں لگتا ہوگا اگر ہم اسے کاٹ دیں، اور درخت کو اچھا نہ لگنے کی وجہ یہ ہے کہ درخت ہماری زندگی میں سب سے اہم ہے، کیونکہ وہ ہمیں آکسیجن فراہم کرتے ہیں، ہریالی فراہم کرتے ہیں، چھاؤں فراہم کرتے ہیں، پھل فراہم کرتے ہیں. تو ہمارے پاس بے شمار فائدے ہوتے ہیں درخت کے، اس لیے ہمیں درخت کو نہیں کاٹنا چاہیے. اب یہ تمام باتیں اگر آپ کسی کو ایسے ہی بتائیں، یا میں شروع میں آپ کو ایسے ہی بتاؤں کہ بچوں درخت کے یہ فائدے ہوتے ہیں، ہمیں ان کو اس ساتھ یہ سلوک نہیں کرنا چاہیے، تو شاید آپ اتنی توجہ سے نہ سنیں. لیکن جب یہی بات میں نے آپ کو ایک فرضی انٹرویو کی صورت میں دکھائی تو آپ لوگوں نے بہت دلچسپی سے اسے دیکھا ہوگا. اسی لیے ہم فرضی انٹرویو لیتے ہیں. فرضی انٹرویو صرف ہم درخت کا نہیں لے سکتے بلکہ بے شمار بے جان چیزوں کا آپ فرضی انٹرویو لے سکتے ہیں، جیسے کہ کتاب کا لے سکتے ہیں، پینسل کا لے سکتے ہیں، اپنے بستے کا لے سکتے ہیں، کرسی کا لے سکتے ہیں. اس سے ہوتا کیا ہے کہ وہ سوالات آپ کو خود بنانے ہوتے ہیں اور اس کا جواب بھی آپ کو سوچنا پڑتا ہے کہ آخر پینسل ہمارے لیے کیا فائدے مند ہے، ہم پینسل کے ساتھ کیا سلوک کرتے ہیں اور ہمیں کیا نہیں کرنا چاہیے. سوالات بھی آپ کو بنانے ہوتے ہیں اور اس کے جوابات بھی آپ کو دینے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے بچوں، آ جاتے ہیں اس بات کی طرف کہ ہمیں انٹرویو لینے سے پہلے کیا کرنا چاہیے، یعنی انٹرویو لینے سے پہلے کی تیاری. سب سے پہلا عمل یہ ہوتا ہے کہ جس کا انٹرویو لینا ہے اس کے بارے میں سوالات ایک سادے صفحے پر لکھ لیے جائیں. میں پھر آپ کو اس والے عنوان کا حوالہ دوں گی، قائد اعظم میوزیم ہاؤس کا. اس سبق میں ان کی استانی نے اپنے بچوں سے کہا تھا کہ پہلے ایک سادے صفحے پر سوالات لکھ لیے جائیں. جب ہم انٹرویو لیتے ہیں اس وقت بھی ہمارے ذہن میں بہت سارے سوالات آتے ہیں، تو اس سے کیا ہوتا ہے ہمارا وقت بچتا ہے. جب اس وقت ایک سوال ذہن میں آ رہا ہے ہم نے اس وقت کر لیا اور اس وقت فوراً لکھ لیا. لیکن اگر آپ کسی کا انٹرویو لے رہے ہیں اور اسی وقت سوالات سوچ رہے ہیں تو اس میں ہمارا وقت برباد ہوتا ہے، اور یہ ضروری نہیں کہ جس کا آپ انٹرویو لیں وہ آپ کو اتنا سارا وقت بھی دے. تو بہتر طریقہ یہ ہوتا ہے کہ پہلے جس شخصیت کا آپ انٹرویو لے رہے ہیں اس کے بارے میں آپ سوالات بنا لیں. سب سے دوسری اور اہم بات جن سے انٹرویو لینا ہے، پہلے مناسب انداز اور طریقے سے وقت اور اجازت لے لی جائے. آپ کو فرض کریں اپنے اسکول کی پرنسپل کا انٹرویو لینا ہے، آپ نے اپنی اسکول کی ٹیچر کا انٹرویو لینا کا دل چاہ رہا ہے، تو کیا آپ ایک دم سے ان کے پاس پہنچ جائیں گی؟ اگر آپ اس وقت اسکول میں ہوتے اور ہم آپ کو یہ سرگرمی کرواتے تو یقیناً آپ پہلے اپنے پرنسپل سے وقت لیتے کہ آپ کے پاس ہم اس وقت آ سکتے ہیں، کیا آپ ہمیں اس وقت انٹرویو دے سکتی ہیں. آپ کو پھر پرنسپل یا آپ کی ٹیچر آپ کو وقت بتاتی کہ فلاں پیریڈ میں فارغ ہوتی ہوں، اس جگہ پر آپ آ جائیے، میں آپ کو انٹرویو دے دوں گی. اسی طرح اگر آپ کسی اہم شخصیت کا انٹرویو لینا چاہ رہے ہیں تو بھی آپ کو ان سے وقت لازمی لینا ہے. ٹھیک ہے. تیسری اہم بات، ہمیشہ اپنا اعتماد بحال رکھیں. اعتماد بحال رکھنے کا مسئلہ کیا ہوگا کہ اگر آپ کے پاس سوالات تیار ہیں، اگر آپ نے انٹرویو کا وقت لیا ہوا ہے تو دو باتوں سے تو آپ کا ویسے ہی اعتماد بحال ہو گیا. تیسری اہم بات یہ ہوتی ہے اعتماد بحال کرنے کی کہ آپ اپنی اچھی سی تیاری کریں، یعنی آپ نے اپنے کپڑے صاف ستھرے اور طریقے اور سلیقے سے پہنے ہوئے. ٹھیک ہے. چوتھی اہم بات، اگر ممکن ہو تو ٹیپ ریکارڈر کا بھی اہتمام کر لیا جائے. ٹیپ ریکارڈر کا اہتمام اس لیے کرتے ہیں تاکہ اگر کوئی بات آپ نے پوچھی ہے اور آپ اس کو لکھنا بھول گئے ہیں تو آپ کے پاس وہ ریکارڈنگ میں موجود ہے. بچوں جب میں بہت چھوٹی سی تھی تو ایک بہت مزے کا کھیل کھیلتی تھی اور وہ انٹرویو پر ہی مشتمل ہوتا تھا. آج میں نے سوچا ہے آپ کو وہ کھیل کا طریقہ بتاؤں، آپ لوگ یہ کھیلیں گے، آپ کو بہت اچھا لگے گا، اور جب آئندہ کچھ عرصے کے بعد آپ اپنی ڈائری کو یا کتابچے کو کھول کے دیکھیں گے تو آپ کو بہت مزہ آئے گا. کھیل کچھ اس طرح سے ہے، 10 صفحات پر مشتمل ایک کتابچہ بنائیے اور ہر ایک صفحے پہ ایک سوال لکھیے. اس طرح آپ 10 سوالات بنا لیں گے. سوال کچھ اس طرح سے بنائے جا سکتے ہیں:
آپ کا مکمل نام کیا ہے؟ آپ کا پسندیدہ رنگ کون سا ہے؟ آپ فارغ وقت میں کیا کرتے ہیں؟ آپ کی زندگی کی سب سے بڑی خواہش کیا ہے؟ اور مزید سوالات بنا کر اپنے دوستوں اور گھر کے کسی فرد سے انٹرویو بھی لے سکتے ہیں۔ مجھے یقین ہے آپ کو یہ بات سمجھ میں آ گئی ہوگی اور آپ یہ ضرور بنائیں گے، ضرور بنائیے گا بچوں، اپنے دوستوں سے، اپنی امی ابو سے اس طرح سے آپ انٹرویو لے کے لکھیں گے، آپ کو بہت اچھا لگے گا۔ مجھے یقین ہے کہ انٹرویو سے متعلق آپ کو تمام باتیں سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ انشاءاللہ پھر آپ سے کسی اور لیسن میں ملاقات ہوگی، اس وقت تک کے لیے اللہ حافظ۔